بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 12 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 11 سے آج پارٹ 2 پڑھیں گے ود اردو ٹرانسلیشن۔ تو اس یونٹ نمبر 11 کا نام ہے جہانگیر خان دی کانکرر۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف 1986، یہاں سے، اور یہ پیج نمبر 103 پہ ہے۔ اور تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف 1986، 1986 کے آخر میں، another پاکستانی ایتھلیٹ، ایک اور پاکستانی کھلاڑی، نیم جانشیر خان، جس کا نام جانشیر خان تھا، ایتھلیٹ کہتے ہیں کھلاڑی کو، اپیئرڈ نمودار ہوئے، آن دی ہورائزن آف اسکواش، اسکواش کے افق پر۔ ہورائزن کہتے ہیں افق کو، افق یعنی آسمان کا جو حصہ زمین سے لگا ہوا نظر آتا ہے، اس کو ہورائزن کہتے ہیں۔ یعنی 1986 کے آخر میں ایک اور پاکستانی کھلاڑی جانشیر خان اسکواش کے افق پر نمودار ہوئے، اپیئرڈ نمودار ہوئے۔ ہی وینٹ ٹو 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 ود جہانگیر خان، انہوں نے جہانگیر خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وینٹ ٹو ٹو ٹو، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اینڈ پٹ اے ریئل چیلنج ٹو ہز ڈومینیشن، اور ان کے غلبے کو ایک سخت چیلنج دیا۔ ریئل حقیقی کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے سخت، ٹو ہز ڈومینیشن، ان کے غلبے کو، یعنی اس کا جو غلبہ تھا، اس کی جو حکمرانی تھی، اس کا جو تسلط تھا، اس کو ایک سخت چیلنج دیا۔ یعنی انہوں نے جہانگیر خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے غلبے کو ایک سخت چیلنج دیا۔ جہانشیر خان واز ایبل ٹو کیپچر، جہانشیر خان جیتنے میں کامیاب رہے۔ ایبل ٹو کیپچر، کیپچر کا یہ مطلب ہے جیتنا۔ دی 1987 ورلڈ اوپن ٹائٹل، 1987 کا ورلڈ اوپن ٹائٹل، یعنی جہانشیر خان 1987 کا ورلڈ اوپن ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوا۔ جہانشیر خان however، تاہم جہانگیر خان however، تاہم جہانگیر خان نے managed to put an end، ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ managed کامیابی حاصل کی، to put an end ختم کرنے میں، کس کو ختم کرنے میں؟ to جہانشیر خان's winning streak، جہانشیر خان کی وننگ اسٹریک یعنی جیت کے سلسلے کو، جہانشیر خان کی جیت کے سلسلے کو، اوور ہیم، اس پر یا ان پر۔ کب؟ ان مارچ 1988، مارچ 1988 میں، یعنی تاہم جہانگیر خان نے مارچ 1988 میں جہانشیر خان کی اپنے خلاف جیت کے سلسلے کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ وننگ جیت کے، اسٹریک سلسلہ، اچھا، پٹ این اینڈ ختم کرنا، اچھا۔ دے میٹ ان دا فائنل آف دی 1988 ورلڈ اوپن، وہ 1988 کے ورلڈ اوپن کے فائنل میں مد مقابل آئے۔ میٹ ملے یعنی مد مقابل آئے ایک دوسرے کے۔ ویئرین، جہاں، جہانگیر خان اسٹوڈ وکٹوریس، جہانگیر خان فاتح قرار پائے۔ اسٹوڈ قرار پائے، وکٹوریس فاتح، اچھا۔ ون آف دی مین ریزنز بیہائنڈ دیس فینامینل پرفارمنس، اس کی شاندار کارکردگی کی ایک اہم وجہ، مین ریزن یعنی اہم وجہ، بیہائنڈ پیچھے،
ہیز اس کی فینامینل شاندار پرفارمنس کارکردگی، یعنی اس کی شاندار کارکردگی کے پیچھے ایک اہم وجہ واز ہیز انکریڈیبل فٹنس لیول، اس کی غیر معمولی فٹنس تھی. انکریڈیبل غیر معمولی، فٹنس لیول فٹنس سطح، یعنی اس کی غیر معمولی فٹنس کی سطح تھی یا معیار تھا. وچ ہی ہیڈ اٹینڈ ناٹ، جو اس نے حاصل نہیں کی تھی. وداؤٹ ریگرس ٹریننگ، سخت تربیت کے بغیر. اینڈ ریگولر فزیکل ایکسرسائز، اور باقاعدہ جسمانی مشق کے، یعنی جو اس نے سخت تربیت اور باقاعدہ جسمانی مشق کے بغیر حاصل نہیں کی تھی. یعنی اس پورے سینٹینس کو اب دوبارہ میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. اس کی شاندار کارکردگی کے پیچھے ایک اہم وجہ اس کی غیر معمولی فٹنس تھی، جو اس نے سخت تربیت اور باقاعدہ جسمانی مشق کے بغیر حاصل نہیں کی تھی. اچھا، اٹین کہتے ہیں حاصل کرنے کو، پرفارمنس کارکردگی، فینامینل شاندار، انکریڈیبل غیر معمولی. اچھا، فزیکل ایکسرسائز جسمانی ورزش، ریگولر باقاعدہ فزیکل ایکسرسائز جسمانی ورزش. ہی وڈ اسٹارٹ ہز ڈے، وہ اپنے دن کا آغاز کرتے. کس طرح؟ with doing a 14 کلومیٹر جاگنگ in 60 to 120 minutes، 60 سے 120 منٹس میں 14 کلومیٹر جاگنگ سے. with doing a 14 کلومیٹر جاگنگ، اور 14 کلومیٹر جاگنگ سے in 60 to 120 منٹس، 60 سے 120 منٹس میں. وہ اپنے دن کا آغاز 60 سے 120 منٹس میں 14 کلومیٹر جاگنگ سے کرتے. فالوڈ بائی، یعنی جس کے بعد شارٹ برسٹ آف ٹائمڈ اسپرنٹ، اور اس کے بعد فالوڈ بائی جس کے بعد وہ کیا کرتے، شارٹ یعنی مختصر دورانیے کی مقررہ وقت والی تیز دوڑ لگاتے. شارٹ برسٹ مختصر دورانیے کی، اور ٹائمڈ اسپرنٹ مقررہ وقت والی تیز دوڑ، یعنی مقررہ وقت والی تیز دوڑ لگاتے. جو مقررہ وقت میں تیز دوڑ لگایا جاتا ہے اس کو ٹائمڈ اسپرنٹ کہتے ہیں. اور شارٹ مختصر، برسٹ مختصر دورانیے کے، یعنی مختصر دورانیے کی مقررہ وقت والی تیز دوڑ لگاتے. اچھا، اب اس پورے سینٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. وہ اپنے دن کا آغاز 60 سے 120 منٹس میں 14 کلومیٹر جاگنگ یعنی آہستہ دوڑ سے کرتے، اور اس کے بعد مختصر دورانیے کی مقررہ وقت والی تیز دوڑ لگاتے. اچھا، تو نیکسٹ ہے دین ہی وڈ ٹیک باڈی ایکسرسائز، پھر وہ جسمانی ورزش کرتے. باڈی ایکسرسائز جسمانی ورزش، ٹیک کرتے. ہاں، کہاں پہ؟ ان دا جیم میں. جیم اسکواش کے میدان کو جیم کہتے ہیں. اینڈ فائنلی، اور آخر میں، کولنگ ڈاؤن پرسکون ہوتے. ان دا تالابوں میں، پولس میں یعنی تالابوں میں، اور آخر میں تالابوں میں نہاتے. ہاں، اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے. اچھا، پھر وہ جم میں جسمانی ورزش کرتے، اور آخر میں پول میں خود کو پرسکون کرتے. ہی وڈ فالو دیس روٹین،
وہ اس معمول پر عمل کرتے. ہی وڈ فالو عمل کرتے دس روٹین اس معمول پر. 5 days a week ہفتے میں 5 دن، یعنی وہ اس معمول پر ہفتے میں 5 دن عمل کرتے. on the 6th day چھٹے دن he would do match practice وہ میچ پریکٹس کرتے. and the 7th day اور ساتواں دن used to be his rest day ان کے آرام کا دن ہوتا. ریسٹ ڈے آرام کا دن. in 1993 1993 میں فالوئنگ ہز لاسٹ میچ اگینسٹ جان شیر خان، یعنی جان شیر خان کے خلاف میچ کے بعد، فالوئنگ بعد ہز لاسٹ میچ اپنے آخری میچ اگینسٹ جان شیر خان جان شیر خان کے خلاف. 1993 میں جان شیر خان کے خلاف میچ کے بعد ان دا ورلڈ اوپن فائنل میں، یعنی 1993 میں ورلڈ اوپن فائنل میں جان شیر خان کے خلاف میچ کے بعد دیس لیجنڈری پلیئر ایس مایاناز کھلاڑی نے، لیجنڈری مایاناز مشہور پلیئر کھلاڑی نے بیڈو کہہ دیا، ایڈیو خیرباد یعنی خیرباد کہہ دیا، ایڈیو کہتے ہیں خیرباد کو، بیڈو کہہ دیا ٹو اسکواش کو ایز اے پلیئر کھلاڑی کے طور پر. یعنی 1993 میں ورلڈ اوپن فائنل میں جان شیر خان کے خلاف میچ کے بعد اس مایاناز کھلاڑی نے کھلاڑی کے طور پر اسکواش کو خیرباد کہہ دیا. بٹ لائک اے فش آؤٹ آف واٹر لیکن جیسے لیکن لائک اے فش ایک مچھلی کی طرح آؤٹ آف واٹر جو پانی کے باہر ہو، یعنی کیا مطلب ہو، لیکن جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے. ہی ووڈ ناٹ اسٹے اوے وہ بھی نہ رہ سکا، فار ٹو لانگ زیادہ دیر تک دور. اسٹے اوے یعنی زیادہ دیر تک دور، اسٹے کے معنی ہے رہنا، اوے دور، فار ٹو لانگ زیادہ دیر تک، لیکن یار وہ بھی زیادہ دیر تک دور نہ رہ سکا، لیکن جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے وہ بھی زیادہ دیر تک دور نہ رہ سکا. اچھا، ہی ری انٹرڈ دا گیم وہ دوبارہ کھیل میں واپس ہوا. ری انٹر دوبارہ داخل ہوا، کیا مطلب ہے دوبارہ واپس آیا ساری. ڈو ناٹ ایز اے پلیئر مگر بطور کھلاڑی نہیں، وہ دوبارہ کھیل میں واپس آیا مگر بطور کھلاڑی نہیں. ان 1997 1997 میں ہی واز الیکٹڈ انہیں منتخب کر لیا گیا ایز دا وائس پریزیڈنٹ نائب صدر کے طور پر آف پاکستان اسکواش فیڈریشن، پاکستان اسکواش فیڈریشن کے، یعنی جسے PSF کہتے ہیں. یعنی 1997 میں انہیں پاکستان اسکواش فیڈریشن یعنی PSF کے نائب صدر کے طور پر منتخب کر لیے گئے. اینڈ ان نومبر 1998 اور نومبر 1998 میں ہی بیکیم وہ بنے دی وائس پریزیڈنٹ نائب صدر آف دی ورلڈ اسکواش فیڈریشن ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے، اور نومبر 1998 میں وہ ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے نائب صدر بنے. لیٹر بعد میں یا بعد ازاں ان 2002 اینڈ 2004 2002 اور 2004 میں ہی ہیلڈ دا پوزیشن آف دی پریزیڈنٹ آف WSF وہ WSF کے صدر کے عہدے پر فائز رہے. ہیلڈ دی پوزیشن یعنی عہدے پر فائز رہے، پوزیشن کہتے ہیں عہدے کو، ہیلڈ کا یہ مطلب ہے فائز رہے. کون سا عہدہ تھا؟ پریزیڈنٹ آف WSF. فار 2 terms سکسیسیولی مسلسل 2 مدتوں کے لیے، اور ٹرمز مدتوں سکسیسیولی مسلسل.
فاروق کے لیے. یہ اچھا تو نیکسٹ ہے ان 2008 میں ہی بیکیم ایمیریٹس پریزیڈنٹ آف WSF. وہ WSF کے اعزازی صدر بنے. ہی بیکیم وہ بنے ایمیریٹس اعزازی پریزیڈنٹ صدر آف WSF کے 2008 میں وہ WSF کے اعزازی صدر بنے. The list of the achievements یعنی کامیابیوں کی فہرست، ان کی کامیابیوں کی فہرست. achievements کامیابیاں. and the awards اور awards he grabbed جو انہوں نے حاصل کی، یعنی اور حاصل کردہ ایوارڈ، یعنی ان کی کامیابیوں اور حاصل کردہ ایوارڈ کی فہرست. is too long اتنی طویل ہے to be enclosed in a few lines کہ اسے چند سطروں میں سمیٹنا ممکن نہیں. انکلوز کہتے ہیں بند کرنے کو، یعنی سمیٹنا. in a few lines اور چند سطروں میں، لائنز اور سطروں، یعنی ان کی کامیابیوں اور حاصل کردہ ایوارڈز کی فہرست اتنی طویل ہے کہ انہیں چند سطروں میں سمیٹنا ممکن نہیں. دا گورنمنٹ آف پاکستان حکومت پاکستان نے کانفرڈ اپان ہم انہیں نوازا. کانفرڈ اپانو نوازا ہم انہیں نوازا. کیا چیز سے نوازا؟ دی پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ تمغہ حسن کارکردگی. پرائڈ آف پرفارمنس کہتے ہیں ایوارڈ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تمغہ حسن کارکردگی. اینڈ دا سیول ایوارڈ آف ہلال امتیاز اور سیول ہلال امتیاز، یعنی حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے نوازا. اچھا، ہلال امتیاز کا کیا مطلب ہے؟ دی کریسنٹ یعنی ہلال یا نیا چاند آف ڈسٹنکشن. امتیاز ڈسٹنکشن کہتے، امتیاز کو فرق ہو. فار ہیز ایکسٹراڈینری اچیومنٹس ان کی غیر معمولی کامیابیوں کے اعتراف میں. ایکسٹراڈینری غیر معمولی اچیومنٹس کامیابیوں، فارو کے لیے یعنی اعتراف میں، ان کی غیر معمولی کامیابیوں کے اعتراف میں. ان اسکواش میں، یعنی اسکواش میں غیر معمولی کامیابیوں کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے نوازا. ان 2005 میں دا لیڈنگ انٹرنیشنل میگزین، لیڈنگ مشہور انٹرنیشنل بین الاقوامی میگزین، اس کا کیا نام تھا؟ ٹائم نے، یعنی 2005 میں مشہور بین الاقوامی میگزین ٹائم نے نیمڈ ہم انہیں نام دیا ایز ون آف دیئر ایشین ہیروز، اپنے ایشین ہیروز میں سے ایک ہیرو کا. آف دی لاسٹ 60 ایئر آخری 60 سالوں کی، آخری 60 سالوں والے، یعنی جو آخری 60 سال والے ہیرو تھے ان میں سے انہیں ایک ہیرو کا نام دیا. اس کو پورے سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. 2005 میں مشہور بین الاقوامی میگزین ٹائم نے انہیں آخری 60 سالوں والے ایشین ہیروز میں سے ایک ہیرو کا نام دیا. یعنی آخری 60 سالوں میں جو ہیروز تھے، ایشین ہیروز، ان ہیروز میں سے ایک نام اس کو دیا،
جہانگیر خان کو. جہانگیر خان کا نام بھی ان ہیروز میں شامل ہے. اچھا تو نیکسٹ ہے دی لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی. لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی نے گرانٹیڈ ہم انہیں عطا کی دی آنرری ڈگری آف دی ڈاکٹریٹ آف فلاسفی، اعزازی ڈاکٹریٹ آف فلاسفی کی ڈگری. آنرری ڈگری اعزازی ڈگری آف دی ڈاکٹریٹ آف فلاسفی، ڈاکٹریٹ آف فلاسفی کی. فار ہیز کنٹریبیوشنز ان کے خدمات کے اعتراف میں، کنٹریبیوشنز خدمات، اور ٹو اسپورٹس کھیلوں کے لیے یا کھیلوں میں. کب؟ ان 2007 2007 میں. یعنی لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی نے انہیں 2007 میں کھیلوں میں ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزازی ڈاکٹریٹ آف فلاسفی کی ڈگری عطا کی. دی جاپانیز گورنمنٹ، جاپانی حکومت نے پیڈ ہم انہیں پیش کیا ہم انہیں اے سالم ٹریبیوٹ، شاندار خراج تحسین. سالم شاندار، ٹریبیوٹ خراج تحسین. کس طرح؟ یعنی بائی ایشوئنگ، جاری کرتے ہوئے یا جاری کر کے. جاپانی حکومت نے جاری کیا، کیا چیز جاری کیا؟ کمیموریٹیو اسٹیمپ، یادگار ڈاک ٹکٹ. کمیموریٹیو یادگار اسٹیمپ ڈاک ٹکٹ ان ہز نیم، ان کے نام سے. یعنی جاپانی حکومت نے ان کے نام سے یادگار ڈاک ٹکٹ جاری کر کے انہیں شاندار خراج تحسین پیش کیا. ان ہز بک، اپنی کتاب میں، وننگ اسکواش، جس کا نام وننگ اسکواش ہے. یہ کتاب جہانگیر خان نے خود لکھا ہے. جہانگیر خان رائٹس، جہانگیر خان لکھتے ہیں. یعنی اپنی کتاب وننگ اسکواش میں جہانگیر خان لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ آئی واز ٹولڈ، کہ مجھے بتایا گیا، آئی ووڈ نیور بیکم ورلڈ چیمپئن، کہ میں کبھی بھی عالمی چیمپئن یا فاتح نہیں بنوں گا. چیمپئن یعنی چیمپئن یا فاتح. ہاں. آئی واز دی ینگیسٹ، میں سب سے کم عمر تھا. دی اسمالسٹ، سب سے چھوٹا تھا. دی فیبلیسٹ، سب سے کمزور تھا. فیبلیسٹ سب سے کمزور، فیبل کہتے ہیں کمزور کو. اینڈ دا سیکیسٹ، اور سب سے زیادہ بیمار تھا. سیک سے نکلا ہے. سیک سپرلیٹیو ڈگری یہاں پہ استعمال ہوئی ہے ایڈجیکٹیو کی. آف دی فیملی، خاندان میں، خاندان کا یا اپنے خاندان میں. یعنی میں اپنے خاندان میں سب سے کم عمر، سب سے چھوٹا، سب سے کمزور اور سب سے زیادہ بیمار تھا. He stated further in his book، انہوں نے اپنی کتاب میں مزید لکھا. stated یعنی بیان کیا یعنی لکھا. neither the doctors، نہ تو ڈاکٹروں نے، نار my father، اور نہ میرے والد کو، یعنی نہ تو ڈاکٹروں کو اور نہ میرے والد کو believed یقین تھا. یعنی نہ تو ڈاکٹروں کو اور نہ ہی میرے والد کو یقین تھا. There was a chance for me، کہ میرے پاس ایک موقع تھا. چانس، موقع. کس چیز کا موقع تھا؟ to become a good squash player، اچھا اسکواش کھلاڑی بننے کا. یعنی نہ تو ڈاکٹروں کو اور نہ ہی میرے والد کو یقین تھا کہ میرے پاس ایک اچھا اسکواش کھلاڑی بننے کا موقع تھا. However، تاہم، ڈسپائٹ سچ ڈسپیریجنگ ویوز، ایسے مایوس کن خیالات کے باوجود، ڈسپائٹ باوجود، سچ اس جیسے یا ایسے، ڈسپیریجنگ مایوس کن، ویوز خیالات، اینڈ ڈسکریجنگ کمنٹس اور حوصلہ شکن تبصروں کے. آف دی ورلڈ وداؤٹ، بیرونی دنیا کے. ورلڈ وداؤٹ، بیرونی دنیا. یعنی تاہم بیرونی دنیا کے ایسے مایوس کن خیالات اور حوصلہ شکن تبصروں کے باوجود. He was ignited and boosted up،
उन्हें हिम्मत और हौसला दिया, उन्हें हिम्मत और हौसला दिया गया। इग्नाइटेड हो, हिम्मत दिया गया, बूस्टेड अप हो और हौसला दिया गया। किस चीज़ ने उन्हें हिम्मत और हौसला दिया? बाई द वर्ल्ड विदिन हो, अंदरूनी, वर्ल्ड विदिन हो यानी अंदरूनी दुनिया ने, अंदरूनी दुनिया ने यानी अंदरूनी जज्बे ने। ताहम बैरूनी दुनिया के ऐसे मायून कौन ख्यालात और हौसला शिकन तबसरों के बावजूद अंदरूनी जज्बे ने उन्हें हिम्मत और हौसला दिया। एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने खुद को साबित कर दिखाया। अच्छा, इस पूरे सेंटेंस को मैं दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ। ताहम बैरूनी दुनिया के ऐसे मायून कुन ख्यालात और हौसला शिकन तबसरों के बावजूद अंदरूनी जज्बे ने उन्हें हिम्मत और हौसला दिया और उन्होंने खुद को साबित कर दिखाया। अच्छा, ही रूल्ड ओवर द वर्ल्ड ऑफ स्क्वाश, उन्होंने स्क्वाश की दुनिया पर हुक्मरानी की, रूल्ड हुक्मरानी की। एंड ट्रू टू हीज नेम, और अपने नाम की सच्चाई को साबित करते हुए वास कॉल्ड एज द कांकरर, फातेह कहलाए, कॉल्ड कहलाए, द कांकरर फातेह। अच्छा, ट्रू टू हिज नेम का मतलब है नाम की सच्चाई को साबित करते हुए, और अपने नाम की सच्चाई को साबित करते हुए। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस यूनिट का इख्तिताम भी होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन का आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे किसी भी वर्ड ऑफ फ्रेज या सेंटेंस का समझ ना आए तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। उस वक़्त तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।